يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، بہتر ہوں گے. آج کی یہ گفتگو نماز کے حوالے سے آگے بڑھے گی، اور کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے مبطلات نماز کا تذکرہ ہوا کہ کون سی چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، یا یہ کہ نماز میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں. آج کی اس گفتگو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی انسان سلام کر لے آپ کو، یا آپ کسی کو سلام کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کا سلام کہنا یا آپ کا سلام کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کی نماز پہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، یا کیا احکام ہیں اس کے؟ سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہا جائے کہ آپ کسی کو سلام نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی آنے جانے والے انسان کو سلام کریں، الا یہ کہ جو تشہد کے بعد سلام کہا جاتا ہے صرف وہ سلام پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ پر سلام کرے اور آپ اس کا جواب دینا چاہیں، تو جیسے ہی جس طریقے سے اس نے سلام آپ کو کیا ہے ویسے ہی آپ کو سلام کہنا پڑے گا. وہاں پر جا کر آپ کو یہ تصور نہیں کرنا ہے کہ سلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے لوگ سلام کریں اس سے آپ کو بہتر طریقے سے جواب دینا. نہیں، نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں، اگر سامنے والے بندے نے سلام علیکم کہا ہے تو آپ کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. مسئلہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ نماز کی حالت میں دوسرے کو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے سلام کرے جواب دینا لازم ہے، لیکن جواب سلام کی طرح ہو، یعنی اصل سلام میں کسی کلمے کا اضافہ نہ کرے، صرف سلام ہے تو سلام. مثلا اگر کوئی شخص جو نماز پڑھنے والے کو سلام کرتا ہے اس انداز میں کہ سلام علیکم، تو یہ نماز پڑھنے والا جواب میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتا. اور اگر سلام کرنے والا کلمہ سلام کو علیکم سے پہلے کہے تو احتیاط لازم کی بنا پر نماز پڑھنے والا جواب میں علیکہ یا علیکم کو کلمہ سلام سے پہلے نہ کہے. اگر سلام علیکم کہا ہے تو علیکم السلام بھی نہ کہے، بلکہ وہی سلام علیکم ہی کہے. اسی طرح احتیاط مستحب یہ ہے کہ جواب بالکل اسی طرح سے ہو جس طرح اس نے سلام کیا ہے. مثلا اگر اس شخص نے السلام علیکہ کہا ہے تو نماز پڑھنے والا السلام علیکم یا السلام علیکہ ان دونوں میں سے کون سا کہے گا؟ کہنے لگے جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی کہنا، السلام علیکہ ہی کہے گا. یا اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو یہ نماز پڑھنے والا السلام علیکم کہے گا، بدل نہیں سکتا. لیکن علیکم السلام کے جواب میں علیکم السلام یا السلام علیکم کے جواب میں سلام علیکم کہہ سکتا، یعنی الف لام اگر ہٹ بھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. اگر کوئی شخص سلام کرنے کی قصد سے کلمہ سلام کو تنہا کلمہ علیک کے بغیر کہے، اس کے سلام و جواب واجب ہیں. اگر کوئی شخص ہم جیسا آدمی، جیسے ایران میں رہنے والے بعض لوگ جو ہیں وہ سلام علیکم نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام. یہ سلام جو کیا انہوں نے، یہ یعنی مراد وہی سلام علیکم ہے، تو ایسی صورت میں جواب دینا لازم ہے. اور نماز پڑھنے والا جواب میں صرف کلمہ سلام کو کہے گا، علیکہ کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے، یا سلام علیکہ کہے اور کلمہ علیک کو ظاہر کرے. لازم ہے کہ انسان سلام کا جواب چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ کسی اور وقت ہو فوراً دے،
جیسے ہی سلام ہوا فوراً دے، اور اگر جان بوجھ کر یا بھول کر سلام کے جواب کو اتنا طول دے کہ اگر جواب دے تو عرفاً اس سلام کو جواب نہ کہا جائے گا، چنانچہ نماز میں ہو تو واجب تو جواب نہ دے، اور اگر نماز میں نہ ہو تو جواب دینا واجب نہیں۔ انسان سلام کو جواب خواہ چاہے وہ نماز میں ہو یا دوسرے کسی کام میں مشغول ہو، نماز میں نہ ہو، اس طرح سے دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا سنے۔ لیکن اگر سلام کرنے والا بہرا ہو، کانوں سے سن نہیں سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ سن سکے، یا سلام کرنے والا سلام کر کے فوراً گزر جائے، گاڑی سے چلنے والے لوگ جیسے، چنانچہ ممکن ہو جیسے بھی ممکن ہو سلام کے جواب کو اشارے وغیرہ سے اسے سمجھائے تو جواب دینا لازم ہے، اور اگر سلام کا جواب سمجھانا ممکن نہ ہو تو نماز میں جواب دینا جائز نہیں ہے، اور غیر نماز میں ہو تو واجب نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ ٹی وی کے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر کچھ مسلمان ٹی وی کے اینکرز ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ دو صورتیں بنی۔ ایک صورت یہ کہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے، اسی وقت اس کی ڈبنگ ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ سلام کرتے ہیں تو جواب دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ پہلے سے یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہو کے پھر وہ جو ہے آپ کی ٹی وی پہ نشر ہو رہا ہے، تو اس صورت میں سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، چاہے اینکر 4-5 مرتبہ ہی سلام کہتے رہے، آپ پر کوئی واجب نہیں۔ لیکن اگر لائیو نشر ہو رہا ہے، اسی وقت یہ پروگرام ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے، اسی وقت آپ کے سامنے پیش بھی کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ اگر مرد نامحرم عورت یا ممیز بچہ، یعنی جو وہ بچہ جو اچھے برے کو سمجھتا ہو، نماز پڑھنے والے کو سلام کرے، لازم ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کے سلام کا جواب دے، اور اگر عورت لفظ سلام علیک یا سلام علیکہ سے نماز گزار مرد کو، نماز پڑھنے والے انسان کو سلام کرے تو مرد اس کے جواب میں سلام علیک یا سلام علیکے، چونکہ عربی میں ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے اردو میں پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، اسی طریقے سے علیکہ، علیکے، اس طریقے سے عربی میں بھی کچھ فرق پائے جاتے ہیں۔ کاف کو زیر کے ساتھ وہاں پڑھا جاتا ہے کہ آپ پر بھی سلام ہو، اے مثلا ایک عورت جسے کہا جائے، جو بھی کہا جائے۔ اگر نماز پڑھنے والا جان بوجھ کر سلام کا جواب نہ دے، گرچہ گناہ کیا ہے اس نے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ ہاں، اپنے یہاں جو کبھی کبھی دوستوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مضحکہ یا مذاق کرنے کے قصد سے سلام کرتے ہیں لوگ، اور اسی طرح غیر مسلمان مرد یا عورت جو کافر ذمہ نہ ہوں، کافر کی بہت سی اقسام ہیں، کافر ذمہ نہ ہو، باقی دوسرے اقسام کے کافر ہوں، تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ مذاق کرنے کے قصد سے سلام کیا ہے تب بھی اس کا جواب دینا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کافر ذمہ ہے، ایسا مسلمان، ایسا کافر کی جو مسلمان کی سرزمین پر رہ رہا ہے اور تمام حقوق کی رعایت کر رہا ہے، جو ٹیکس ہیں ان کو پرداخت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور جواب میں علیکہ کہنا کافی ہے۔ اگر کوئی ایک گروہ کو سلام کرے، 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں انٹر ہوا اور ایک بارگی میں نے عادت کے مطابق کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر ان 5 افراد میں سے سب سلام کا جواب دیں تب بھی کافی ہے، ثواب سب تک۔ اگر 5 افراد میں سے کوئی ایک بھی سلام کا جواب دے دے تو باقی کے سر سے اس سلام کا جواب دینا ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ 4 نہیں بھی دے رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک گروہ کو سلام کرے، جو آپ کے سامنے پیش ہوا، اگر کوئی شخص ایک گروہ کو سلام کرے اور وہ شخص ان میں سے نماز پڑھنے میں مشغول ہے،
جانتا ہو کہ سلام کرنے والا اس کو سلام کرنے کا قصد نہیں رکھتا ہے بلکہ دوسرے جو نماز پڑھنے میں مشغول نہیں تھے ان کو سلام کیا ہے، اس صورت میں نماز گزار جواب نہ دے۔ میں روم میں اپنی نماز پڑھ رہا تھا، روم میں اس وقت 5 لوگ 3 لوگ 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ہمارے روم میں انٹر ہوا اور اس نے سلام کیا۔ اب جب سلام کیا تو میں اسی کمرے میں موجود نماز پڑھ رہا تھا، تو یہاں پر ہمیں سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، جبکہ ہم یہ جانتے ہوں کہ یہ جو آنے والا شخص ہے اس نے دوسرے لوگوں کو سب کو ملا کے سلام کیا یا دوسرے لوگوں کو سلام کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم جواب نہیں دیں گے۔ اگر کوئی شخص ایک گروہ کو سلام کرے اور جو شخص ان میں سے نماز پڑھنے میں مشغول ہے شک کرے کہ سلام کرنے والا اس کو بھی سلام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں، تو نماز کے درمیان جواب نہ دے۔ شک کی صورت میں نماز کا جواب، سلام کا جواب نہ دے۔ اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر اگر اس کو سلام کرنے کا قصد رکھتا تھا لیکن کسی دوسرے نے اس سے پہلے جواب دے دیا ہو، 5 آدمی بیٹھے تھے روم میں اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، باہر سے آنے والے شخص نے سلام کیا اور کسی ایک آدمی نے اس کا جواب دے دیا، تو اب مجھ پر سے ساقط ہو گیا، میں جواب نہیں دوں گا۔ اگر کوئی کسی نے جواب نہیں دیا تو ایسی صورت میں جواب دینا ضروری ہے، چونکہ اس نے آپ کو بھی قصد کیا تھا۔ اگر 2 شخص ایک دوسرے کو سلام کریں احتیاط واجب کے یہاں پر لازم ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کو یہ سلام کا جواب دے۔ سلام کرنا مستحب ہے۔ روایت میں ہے کہ سوار شخص وہ پاپیادہ چلنے والے پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، چھوٹا بڑوں کو سلام کرے۔ نماز کے علاوہ مستحب ہے کہ سلام کا جواب سلام سے بہتر دیں۔ مثلا اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اس جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو بھی کہنا چاہے کہہ سکتا ہے۔ ایک قاعدہ کلی آپ کے سامنے عرض کریں کہ اگر نماز کے بعد کوئی انسان شک کرے کہ نماز کے درمیان ایسا کام جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ انجام دیا ہے یا نہیں، چونکہ نماز کے بعد شک کر رہا ہے اس لیے اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران کرتا ہے شک تو پھر 2 صورتیں بنے گی۔ اگر رکعت کے درمیان شک ہے تو ایسی صورت میں شکیات نماز کے جو مسائل ابھی کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ اور اگر رکعت کے درمیان شک نہیں ہے، مثلا یہ شک نہیں ہے کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے، دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری ہے کہ چوتھی ہے، تو ایسے اعمال میں دیکھیں گے کہ کیا ہم نے اس واجب کو ادا کر کے کسی دوسرے رکن میں پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ اگر پہنچ گئے ہیں تو پھر ختم، اس سے گزر گئے، جو گزر گئے آگے بڑھیں گے، ماضی جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو صحیح مانیں گے۔ لیکن اگر ہم جیسے الحمد پڑھ رہے ہیں اور الرحمن الرحیم کے کلمے پہنچے اور عالمین پہ آپ کو شک ہے، الحمدللہ رب العالمین پر آپ کو شک ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کلمے کو دوبارہ پڑھ لیں تاکہ احتیاطاً آپ کا وہ کلمہ صحیح نظر آئے۔ وہ مقامات جہاں پر واجب نماز توڑی جا سکتی ہے، مسئلہ نمبر 1399 میں آپ کے سامنے پیش ہو کہ واجب نماز اختیاری حالت میں توڑنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن بعض مقامات میں واجب نماز کا توڑنا جائز ہے، بلکہ بعض مقامات پر واجب ہے کہ آپ نماز توڑیے۔ بس 3 صورت، کلاً آپ نماز نہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ شرطوں کے ساتھ، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو نماز توڑنا ہے۔ اب یہ توڑنا ہے جو نماز، یہ بعض اوقات واجب ہے کہ آپ توڑیں، بعض اوقات آپ کو اختیار ہے۔ ان میں سے چند مورد آپ کے سامنے جلدی عرض کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ مالی یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے اگر کوئی انسان اپنی نماز کو توڑنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ نماز کو توڑ دے۔ واجب نماز مال کی حفاظت اور مالی یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے توڑنے میں کوئی حرج
نہیں ہیں اگر خود انسان کی جان کی حفاظت اور اس کی حفاظت جس کے جان کی حفاظت واجب ہے، مثلا میری جان کی حفاظت یا میری اولاد یا میرے وہ لوگ کی جن کا نفقہ ہم پر واجب ہے، جن کی دیکھ بھال ہم پر واجب ہے، اگر ان لوگوں کی جان کی حفاظت کی بات آ جائے یا ایسے مال کی حفاظت جس کی حفاظت واجب ہے، نماز توڑے بغیر ممکن نہ ہو تو لازم ہے کہ نماز کو توڑ دے۔ دوسرا، ہر دینی اور یا دنیاوی مقصد جو اہمیت رکھتا ہو اس کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے۔ واجب نماز کو توڑنا ہر دینی اور دنیاوی غرض کے لیے جو نماز گزار کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے اہم ہو اور وقت بھی وسیع ہو۔ ظہر کی نماز ہے، صرف اتنا وقت نہ بچاؤ کہ صرف مثلا 8 رکعت نماز پڑھنے کا وقت بچاؤ، تو ایسی صورت میں آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ گرچہ اس کے لیے نماز کو نہ توڑنے پر اسے کوئی خاص ضرر وارد نہ بھی ہو، تب بھی اختیار رکھتا ہے کہ توڑ دے۔ قرض کے مطالبہ کرنے والے کا قرض ادا کرنا، ایک انسان ہے جس سے آپ نے قرض لیا ہے، وہ آیا آپ سے مطالبہ کرنے لگا، تو ایسی صورت میں اگر وقت وسیع ہے، یعنی وہی جیسی مثال آپ کے سامنے دی، ایسا کسی نماز کے لیے جیسے نماز صبح ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان تمام نمازوں کے لیے صرف اتنا وقت نہ بچا ہو کہ اس نماز کو ادا کر دیا جائے، بلکہ اگر توڑ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد بھی پڑھتا ہے تب بھی وقت اس کے پاس رہے گا، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ دے گا۔ اگر وسیع وقت میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو اور وہ شخص جس کا مقروض تھا وہ اپنے قرض کا جس کے ادا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے مطالبہ کرے، چنانچہ نماز کے درمیان اپنا قرض ادا کر سکتا ہو، تو لازم ہے کہ اسی حال میں اپنے جیب سے، اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکال کے یا جتنا قرض ہے وہ دے دے۔ لیکن اگر جو ہے بغیر کھیلے ڈولے، بغیر ادھر ادھر جائے یا پیسہ کہیں اور رکھا ہے، اگر یہ کام ممکن نہیں ہے تو وہ خود نماز کو توڑ دے اور جائے پیسہ دے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ مسجد کا وسیع وقت میں پاک کرنا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران پتہ چلا کہ مسجد نجس ہو گئی ہے، اور مسجد کی جب نجس ہو گئی ہے تو آپ سب پر، ہم پر واجب ہے کہ ہم کیا کریں، مسجد کو پاک کریں۔ اب ایسی صورت میں وقت وسیع پایا جا رہا ہے، آپ اگر نماز ابھی توڑ دیں گے، مسجد پاک کریں گے، اس کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا وقت رہے گا کہ آپ مسجد کو پاک کر سکتے ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نماز کو توڑ دیجیے گا اور جائیے گا، پہلے مسجد کو پاک کیجیے گا، پھر آ کر نماز پڑھیے گا۔ اذان و اقامت یا صرف اقامت کا کہنا، اگر قرات سے پہلے یا رکوع کی مقدار میں جھکنے سے پہلے اسے یاد آئے کہ اذان و اقامت یا صرف اقامت کہنا بھول گیا ہے، چنانچہ نماز کا وقت وسیع ہو اور پھر سے توڑ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مستحب ہے اسے کہنے کے لیے نماز کو توڑے، بلکہ نماز کے تمام ہونے سے پہلے یاد آئے کہ اسے بھول گیا ہے تو مستحب ہے اسے کہنے کے لیے، یعنی اذان اور اقامت کہنے کے لیے نماز کو توڑ دیں۔ البتہ یہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر نماز جماعت یا جہاں پر جان بوجھ کر ترک کیا ہے یا جہاں پر بھول گیا تھا لیکن نماز کے درمیان یاد آیا اور نہ کہا ہو اور پھر قابل توجہ مدت کے بعد کہنے کا ارادہ کیا ہو، جاری نہیں ہوگا۔ نماز جماعت میں جاری نہیں ہوگا، یا ایسا انسان کی جس نے جان بوجھ کے اذان و اقامت چھوڑی ہے وہاں جاری نہیں ہوگا، یا جہاں پر بھول گیا تھا لیکن نماز کے درمیان یاد آیا تھا اور اس نے اپنی نماز کو آگے بڑھا دیا اور اب چاہ رہا ہے توڑے، نہیں، اب نہیں۔ یہ 3 جگہ انسان۔ چھٹی چیز کی جہاں پر نماز کو، چھٹا مقام کی جہاں پر نماز کو توڑ سکتا ہے وہ ہے وسیع وقت میں صحیح شکوک کا پیش آنا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہماری شکیات نماز کے حوالے سے ہوگی، اس میں سے آپ کے سامنے وہ مراحل بھی بتائے جائیں گے کہ جہاں پر شک ہوا ہے آپ کو اور آپ کی نماز صحیح ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک کام انجام دینا ہے، اگر وہ صحیح شکوک پائے جائیں
اور وقت آپ کے پاس وسیع پایا جائے، آپ نماز کو توڑ کے دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان مقامات میں نماز کو توڑنا صحیح ہے۔ جس شخص پر نماز کا توڑنا لازم ہے، اگر نماز کو تمام کرے نہ توڑے، گرچہ اس نے معصیت کی ہے لیکن نماز صحیح ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ پڑھے۔ قرض دار آیا مجھ سے سوال کرنے لگا اپنے قرض کا، اپنے پیسے کا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، موڈ نہیں بنا ہمارا، نہیں دینا چاہ رہے، ہم نے کہا نماز پڑھ لیں گے تبھی دیں گے۔ پڑھنے لگے نماز پڑھا ہم نے، اور اب ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم کو اس وقت نماز توڑ کے دینا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں دیا، ہم نے ایک گناہ کیا ہے، لیکن ہماری نماز صحیح ہے، ہماری نماز صحیح ہے، اور اس میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ سے پڑھے۔ نماز کے اجزاء کو کم یا زیادہ کرنا یا شرائط نماز کی رعایت نہ کرنے کی صورت میں ہم پر کیا چیزیں عائد ہوں گی، کیا چیزیں وارد ہوں گی، کیا ہمیں کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1408 میں آپ کے سامنے سیستانی صاحب کے توضیح المسائل میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ نماز کے واجبات میں سے جب بھی کوئی چیز جان بوجھ کر کم یا زیادہ کرے، گرچہ ایک حرف ہو، نماز باطل ہے، جان بوجھ کر۔ البتہ نماز کے اذکار کی تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا، یعنی رکوع کی حالت میں اگر ہم ذکر کو دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہم ذکر کو دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، یا وہ مقامات کے جہاں پر ہم شک کر بیٹھے ہیں وہاں پر ذکر کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، یا وہ مقامات کے جن کے بارے میں سیستانی صاحب کی توضیح المسائل میں 1208 نمبر مسئلے میں درج باتیں ہیں، ان کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کی طرف رجوع کرنا چاہے تو 1208 نمبر مسئلہ ہے، اس میں جا کر تفصیل پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز کے واجب رکن میں سے کچھ کم کرے، نماز باطل ہے۔ اور واجب رکن کے زیادہ کرنے کا حکم مسئلہ نمبر 1125 میں بیان کیا جا چکا ہے، یعنی اگر وہ تکبیرۃ الاحرام میں زیادہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں تو اصلاً باطل ہے، اور اگر دوسرے رکن میں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جاتا۔ اگر اس کی اور زیادہ تفصیل چاہیے 1125 نمبر مسئلے میں انسان دیکھ سکتا ہے۔ اور واجب غیر رکن ہو، واجب ہے لیکن غیر رکن ہے، جاہل قاصر کے لیے کم کرنا، مثلاً جس نے ایک موثق شخص کے کہنے پر یا معتبر توضیح المسائل پر اعتماد کیا اور بعد میں اس شخص یا توضیح المسائل کی خطا معلوم ہو، اس کی نماز کو باطل نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے گرچہ کوتاہی کی بنیاد پر نماز صبح، مغرب اور عشاء کی حمد اور سورہ کو آہستہ پڑھے، یا نماز ظہر اور عصر کی حمد اور سورہ کو بلند آواز سے پڑھے، یا تسبیحات اربع کو تیسری اور چوتھی رکعت میں بلند آواز سے پڑھے، یا مسافرت میں نماز ظہر اور عصر کو 4 رکعت پڑھے جہاں پہ قصر پڑھنا چاہیے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر واجب نماز کے رکوع میں پہنچنے کے بعد یاد آئے کہ گزشتہ رکعت کے 2 سجدے بھول گیا ہے، اس کی نماز احتیاط واجب کے بنا پر باطل ہے، لیکن اگر یاد آئے کہ گزشتہ رکعت کے 1 سجدے کو بھول گیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور احتیاط کی بنا پر واجب ہے کہ نماز کے بعد سجدے کی قضا بجا لائے، اور اگر رکوع تک پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو لازم ہے کہ رکوع کی طرف پلٹ جائے اور سجدہ یا سجدوں کو بجا لائے، اور پھر کھڑا ہو اور الحمد اور سورہ یا تسبیحات اربع پڑھے اور نماز کو تمام کرے، اور نماز کے بعد احتیاط مستحب کی بنا پر بیجا کھڑے ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو بھی کرے۔
اگر نماز کے سلام کے بعد ایسا عمل انجام دے کہ اگر نماز میں چاہے وہ جان بوجھ کر چاہے بھول کر انجام دیتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی، جیسے پشت پہ قبلہ ہونا، بالکل سے گھوم جانا، یہ کیا ہے 90 ڈگری اگر ہم گھوم گئے ہیں تو ایسی صورت میں یا وضو ہمارا باطل ہو جائے یا یہ کہ نماز کی شکل ختم ہو جائے، ایسا کام کریں جس سے لگے ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس عمل کے بعد اسے یاد آئے آخری رکعت کے 2 سجدے کو نہیں پڑھا ہے، نہیں کیا ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ اگر یاد آئے کہ ایک سجدہ نہیں بجا لایا تو اس کی نماز صحیح ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر سجدے کی قضا بجا لائے گا۔ 2 مقام آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوں گے کہ جہاں پر سجدے سہو کرنا ضروری ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ ایک اگر آپ ایک سجدہ بھول جاتے ہیں اور دوسرا ہے کہ تشہد اور سلام میں اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسا کام انجام دینے سے پہلے جو نماز کو باطل کرے، خواہ جان بوجھ کر یا بھول کر، اسے یاد آئے کہ آخری رکعت کے 2 یا 1 سجدے کو انجام نہیں دیا ہے، لازم ہے 2 یا 1 سجدے کو جسے بھول گیا ہے بجا لائے اور دوبارہ تشہد اور سلام پڑھے اور احتیاط واجب کی بنا پر بیجا سلام کے لیے سجدہ سہو بھی بجا لائے۔ اور اگر ایسے کام کے بعد جس کا جان بوجھ کر انجام دینا نماز کو باطل کرتا ہے لیکن بھول کر بجا لانے پر نماز باطل نہیں ہوتی، مثلا کم مقدار میں کلام کرنا، 1 حرف کلام کرنا، اسے یاد آئے کہ آخری رکعت کے 1 یا 2 سجدے بھول گیا ہے تو ایسی صورت میں گزشتہ صورتحال کی طرح لازم ہے کہ 1 یا 2 سجدے کو جسے بھول گیا تھا بجا لائے اور دوبارہ تشہد اور سلام پڑھے گا اور احتیاط واجب کی بنا پر بیجا سلام کے لیے سجدہ سہو بھی انجام دے گا اور بھول کر بات کرنے کے لیے بھی سجدہ سہو بجا لائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کو یہاں پہ وقت کی تنگی کے بنا پر آج بیان نہیں کر سکتے ہیں، کل انشاءاللہ انہی باتوں کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو نماز میں ہمارے اوپر واجب ہے وہ شکیات نماز کے مسائل ہیں، چونکہ مبتلا ہیں، کبھی بھی انسان کو شک ہو سکتا ہے اور اس کا جاننا ہم پر بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے ان باتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔